اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم سورہ رحمان کو ترجمے کے ساتھ سنیں گے۔ سورہ رحمان، سورۃ الرحمان، قرآن کی 55ویں سورہ ہے جسے قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور قدرت کا ذکر کیا ہے اور بار بار انسان اور جنوں سے سوال کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رحمان، اللہ نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا، سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں، ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، آسمان کو اونچا بنایا اور اس میں ترازو رکھی تاکہ تم لوگ تول طاق میں کمی نہ کرو اور انصاف سے تول پورا کرو، کم نہ کرو۔ زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، اس میں پھل اور کھجور کے پیڑ ہیں جن کے گچھے ہیں اور دانہ جس میں چھلکا ہے اور خوشبودار پودے۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو مٹی کی طرح بجنے والی کھنکھناتی سوکھی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کی لو سے پیدا کیا، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دو مشرق پورب کا اور دو مغرب پشچم کا مالک ہے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندروں کو بہا دیا جو آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک روک ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی دونوں سے موتی اور مرجان قیمتی مونگے نکلتے ہیں، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں سمندر میں اونچے اونچے جہاز جیسے پہاڑ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس زمین پر جو بھی ہے وہ سب ناشوان ہے اور تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو جلال اور اکرام والا ہے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ کسی کام میں رہتا ہے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں، ہم تمہاری طرف بھی دھیان دیں گے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم آسمان اور زمین کی حد سے باہر نکل سکو تو نکل جاؤ، مگر تم بنا طاقت کے نہیں نکل سکتے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کی لپٹ اور دھواں چھوڑا جائے گا تو تم نہ بچ سکو گے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ لاکھ چمڑے جیسا ہو جائے گا، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن نہ انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ جن سے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گنہگار اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہی ہے وہ جہنم جسے گنہگار جھٹلاتے تھے، وہ اس میں ابلتے پانی میں گھمائے جائیں گے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغ جنت ہوں گے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں طرح طرح کی ڈالیاں ہوں گی، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو سوتے ہوئے ہوں گے جو بہتے ہوں گے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر طرح کے پھل ہوں گے جوڑے جوڑے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ جنتی لوگ بچھی ہوئی گدیوں پر ٹکے ہوں گے اور ان باغوں کے پھل دونوں باغوں کے پاس جھکے ہوں گے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن پر نہ انسان نے ہاتھ ڈالا ہوگا اور نہ کسی جن نے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ موتی اور لال یاقوت جیسی ہوں گی، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گہرے ہرے رنگ کے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 سوتے ہوں گے جو پھوٹ رہے ہوں گے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان میں پھل کھجور اور انار ہوں گے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں بھلی بھلی اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ حوریں جو ڈیرے میں بچا کر رکھی گئی ہوں گی، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان عورتوں کو نہ انسان نے چھوا ہوگا اور نہ جنوں نے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ہرے مخمل اور ریشمی گدوں پر ٹکی ہوں گی، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ محترم ناظرین، سورہ رحمان کا ہندی اردو ترجمہ یہیں تک تھا۔ ابھی ہم ایک دعا کریں گے آپ سبھی کے لیے، تو دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہم انت سلام و منک سلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، کہ یا اللہ ہمارے کام کو قبول فرما، ہمیں دین پر قائم رکھ اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، تو سلام، سکون اور امن دینے والا ہے، اور تجھی سے سلام ہے۔ تو بڑی برکتوں والا ہے۔ اے جلال اور اکرام والے، اے اللہ ہمارے عمل کو قبول کر، ہمیں دین پر مضبوط رکھ اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اور ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اور آگے بھی لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔